السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ بہت مدت گزری۔ ملک شام پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رعایا اس سے خوش تھی۔ بادشاہ کو رنگ برنگے درخت اور پھولوں کے پودے اکٹھے کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے محل کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ بنوا رکھا تھا جس میں دور دور کے ممالک سے منگوائے گئے درخت اور پودے موجود تھے۔ بادشاہ روزانہ باغ کی سیر کرتا اور خوش ہوتا۔ ایک رات بادشاہ سو رہا تھا۔ اس نے عجیب خواب دیکھا کہ آسمان پر 4 خوبصورت پریاں اتریں اور زمین پر ٹہلنے لگیں۔ پھر ایک پری نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے اور درخت کا تنا بن گیا۔ یہ تنا سونے کا تھا۔ اب دوسری پری نے ہاتھ لہرائے اور وہ درخت کی شاخیں بن گئیں۔ یہ شاخیں چاندی کی تھیں۔ تیسری پری نے بھی ایسا ہی کیا اور پتوں کی شکل اختیار کر گئی۔ پتے ہیرے جواہرات کے تھے۔ تینوں پریوں کی جگہ اب ایک انتہائی خوبصورت درخت کھڑا تھا جس کے ہیرے کے پتے آپس میں ٹکراتے تو بڑی دلکش آواز پیدا ہوتی۔ اب چوتھی پری کی باری تھی۔ اس نے ہاتھ لہرائے اور سنہری سیب بن کر شاخوں سے لٹکنے لگی۔ اسی وقت توے کی طرح کا کالا سیاہ ایک گدھ نمودار ہوا اور درخت پر بیٹھ کر اپنی بھدی آواز میں گانے لگا۔ گانا گاتے ہوئے وہ سنہری سیب کھاتا جا رہا تھا اور اس شاخ سے اس شاخ پر پھدک پھدک کر ناچ رہا تھا۔ اسی وقت بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کی نیند اب اڑ چکی تھی۔ وہ بے چینی سے خوابگاہ میں ٹہلنے لگا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ایسا عجیب اور خوبصورت درخت اس کے باغ میں تو ضرور ہونا چاہیے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے شاہی نجومی کو طلب کیا اور اپنا خواب سنا کر پوچھا، آخر وہ کیسی پریاں تھیں، کہاں سے آئی تھیں اور میں انہیں کس طرح حاصل کر سکتا ہوں؟ اور اتنے خوبصورت درخت پر بیٹھنے والا یہ کالا گدھ کیا تھا؟ نجومی نے فوراً حساب لگایا اور بولا، جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، غیب کا علم تو خدا ہی جانتا ہے، مگر اس نے مجھے جو علم عطا کیا ہے اس کے مطابق وہ پریاں کوہ کاف کے ایک ظالم جادوگر کی قید میں ہیں۔ اس کا نام ڈھما ڈھم جادوگر ہے۔ آپ نے درخت پر جو کالا گدھ بیٹھا دیکھا تھا وہ ڈھما ڈھم جادوگر ہی تھا۔ اسے مار کر پریوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اعلان کروا دیا کہ جو بھی کوہ کاف جا کر ڈھما ڈھم جادوگر کو مار کر 4 پریاں آزاد کرا کے لائے گا اسے آدھی سلطنت دے دی جائے گی۔ سلطنت کے لالچ میں بہت سے نوجوان گئے مگر ڈھما ڈھم سے نہ بچ سکے۔ بادشاہ کے وزیر کا ایک بیٹا تھا جسے بادشاہ اپنے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا۔ وہ بڑا بہادر، سچا اور رحم دل انسان تھا۔ اس نے جب بادشاہ کو اداس دیکھا تو کوہ کاف جانے کا ارادہ کیا اور ایک رات محل سے نکل پڑا۔ وزیر زادے کو کچھ علم نہ تھا کہ کوہ کاف کدھر ہے۔ وہ تو خدا کے بھروسے پر نکل کھڑا ہوا تھا، اور جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس کی دل سے عبادت کرتے ہیں، خدا ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ وزیر زادہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک نہایت زخمی شخص کو دیکھا جو جھاڑیوں میں پڑا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ وہ بری طرح لہو لہان تھا۔ وزیر زادہ اسے اٹھا کر ایک سایہ دار درخت تلے لے آیا، اسے اپنی چھاگل سے پانی پلایا اور زخم دھو کر پٹی باندھ دی۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ ایک سوداگر ہے جسے ڈاکو دولت چھین کر زخمی کر کے یہاں پھینک گئے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے پوچھا، اے نیک دل انسان، تو اس بھیانک جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ وزیر زادے نے اسے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا، میں تمہاری اور تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، مگر مجھے ایک منتر آتا ہے جس سے انسان جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہے۔ میں وہ منتر تمہیں بتائے دیتا ہوں، شاید یہ تمہارے کسی کام آ سکے۔ سوداگر نے وزیر زادے کو منتر بتایا اور چل دیا۔ وزیر زادہ آگے بڑھنے لگا۔ ایک درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے 2 مچھلیوں کو کنارے پر تڑپتے دیکھا جو نہ جانے کس طرح پانی سے نکل کر یہاں آ گری تھیں۔ ایک مچھلی نے وزیر زادے کو دیکھ کر کہا، اے انسان، ہمیں دوبارہ پانی میں ڈال دے ورنہ ہم مر جائیں گی۔
दूसरी मछली बोली, कैसी बातें करती हो? यह आदमजात हमारी ज़ुबान किस तरह समझ सकता है? वैसे भी इंसान तो हमें भून कर खा जाते हैं। वज़ीरज़ादा इनकी बातें समझ रहा था। इसने दोनों मछलियों को उठाया और झील में फेंक दिया। मछलियों ने पानी में गोता लगाया, फिर सर उठाया और बोली, हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगी। तुमने हमें मौत से बचाया है। काश कभी वो वक़्त भी आए जब हम तुम्हारी मदद कर सकें। ऐसा वक़्त आया तो पानी की तरफ मुँह करके कहना, आओ मछलियों, मेरी मदद करो। हम जहाँ भी होंगी तुम्हारी मदद के लिए फ़ौरन पहुँच जाएंगी। अच्छा, खुदा हाफिज़। मछलियाँ गोता लगाकर पानी में चली गईं और वज़ीरज़ादा आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाकर इसने चूंटियों की एक लंबी कतार देखी। इसी वक़्त इसे चूंटी मलका की आवाज़ सुनाई दी, काश ये इंसान इस रास्ते से हट जाए, वरना इसके पाँव तले आकर मेरी रियाया की बहुत बड़ी तादाद हलाक हो जाएगी। वज़ीरज़ादे ने यह सुना तो दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ गया। चूंटियों की मलका चिल्लाई, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। अगर कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मुझे पुकार लेना। वज़ीरज़ादा चला जा रहा था कि इसे मदद मदद की बारीक सी आवाज़ सुनाई दी। इसने इधर उधर देखा, कोई न था, मगर मदद मदद की आवाज़ आ रही थी। वज़ीरज़ादे ने कान लगा के सुना तो मालूम हुआ कि ये आवाज़ सामने वाली झाड़ियों में से आ रही थी। वो इस तरफ बढ़ा तो देखा कि एक बौना इंसान झाड़ियों में फंसा हुआ है। ये बौना इंसानी अंगूठे के बराबर था। वज़ीरज़ादे ने इसे उठाकर हथेली पर रख लिया। बौना कहने लगा, मैं इस जंगल के बौनों का बादशाह हूँ। मेरी सल्तनत एक दरख्त के नीचे वाक़े गार में है। आज मैं गार से बाहर निकलकर सैर कर रहा था कि एक चील ने झपट्टा मारा और मुझे पंजों में दबोच कर ले उड़ी। मैंने शोर मचाया तो चील ने घबरा कर मुझे छोड़ दिया और मैं इन झाड़ियों में आ गिरा। मैं यहाँ से खुद नहीं निकल सकता था। शुक्र है कि तुम आ गए और मेरी मदद की। क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? वज़ीरज़ादे ने इसे सारी बात बताई तो वो कहने लगा, इस ढमाढम की तो ऐसी की तैसी। मैं तुम्हें एक चादर दूंगा। इस चादर की खासियत ये है कि इसे ओढ़ लिया जाए तो इंसान सबकी नज़रों से ओझल हो जाता है। ये कई 100 साल से हमारे शाही ख़ानदान की मलकियत है। आओ मेरे साथ चलो। वज़ीरज़ादा इसके साथ चल पड़ा। वो एक घने दरख्त तले पहुँचे तो बौना बादशाह अपनी सल्तनत में चला गया और जब वापस आया तो इसके साथ कई बौने थे जिन्होंने तिलस्मी चादर उठा रखी थी। ये चादर रुमाल के बराबर थी। वज़ीरज़ादे ने इसे लेकर जेब में रख लिया। बोने बादशाह ने ही इसे कोहकाफ का पता बताया। मंजिलों पर मंजिलें तय करता, मुश्किलात का मुकाबला करता, वज़ीरज़ादा कोहकाफ जा पहुंचा। यहाँ एक अजीमुशान महल था जिसके सामने 2 जिन पहरा दे रहे थे। वज़ीरज़ादे ने फ़ौरन बोनों वाली चादर सर पर रख ली ताकि जिन इसे देख ना सकें और वो इत्मीनान से महल में दाखिल हो गया। ये ढमाढम जादूगर का महल था। जो ही वज़ीरज़ादा महल में दाखिल हुआ तो जादू की मैना चिल्लाने लगी, ढमाढम होशियार, खबरदार, महल में बाहर का कोई आदमी घुस आया है। खबरदार खबरदार। ढमाढम इस वक्त पलंग पर सो रहा था। हड़बड़ाकर उठा, फौरन सामने वाली दीवार पर फूंक मारी। दीवार पर एक खोपड़ी की तस्वीर उभर आई जिसके मुंह से सुर्ख जुबान लटक रही थी। ढमाढम चिल्लाया, मुकद्दस खोपड़ी कौन है जो मेरे महल में घुस आया है? वो पहरेदार जिन्हों से किस तरह बच गया? मुकद्दस खोपड़ी की जुबान हिली और आवाज़ आई, ढमाढम, वो तो मुझे भी नज़र नहीं आ रहा। मैं इसकी बू सूंघ रही हूँ। वो कोई आदमजात है मगर इसके पास कोई पुरस्रार ताकत है, तभी तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ढमाढम जादूगर ने अपने गंजे सर पर 2 हत्थड़ मारा, उछलकर छत को हाथ लगाया और कलाबाजी खाकर बोला, मैं इसे तबाह बर्बाद कर दूंगा। वो मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। इतनी देर में वज़ीरज़ादा जादूगर के कमरे में दाखिल हो चुका था। जादूगर कोई मंतर पढ़ने में मसरूफ़ था। वज़ीरज़ादे ने देखा कि पास ही कई पिंजरे पड़े हैं। इनमें चूहे, मेंढक, खरगोश बंद थे। शायद जादूगर इनका खून जादू बनाने में इस्तेमाल करता था। वज़ीरज़ादे ने चुपके से आगे बढ़कर एक पिंजरा खोला और एक चूहा पकड़ लिया। आगे बढ़कर जादूगर की चमकती टिन पर एक करारी चपत लगाई।
جادوگر بھکلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس وقت وزیر زادے نے چوہا جادوگر کی قمیض میں ڈال دیا۔ چوہا قمیض میں اچھلنے کودنے لگا۔ جادوگر بھکلا کر گھبرا گیا۔ اس کے منہ سے ایسی عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں جیسے کتا بلی جھگڑ رہے ہوں۔ ادھر وزیر زادے نے تھپڑوں کی بارش کر دی، اوپر سے تھپڑ، نیچے چوہے کا ناچ۔ جادوگر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ سب منتر ونتر بھول گیا اور بری طرح اچھلتا ہوا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ جادوگر کے چیلے چانٹے آوازیں سن کر بھاگے آئے اور اپنے استاد کا یہ حشر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ وزیر زادے نے ڈراؤنی آواز بنا کر کہا، سب بھاگ جاؤ ورنہ میں تمہاری چٹنی بنا دوں گا۔ جادوگر کے چیلوں نے جب یہ بھیانک آواز سنی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ جس بلا نے ان کے استاد کا یہ حال کر دیا ہے وہ انہیں تو کچا چبا جائے گی۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے۔ اس دوران چوہا جادوگر کی قمیض سے نکل کر نیچے گر گیا، لیکن تھپڑ گنجی ٹنڈ کے مسلسل پلپلا کیے جا رہے تھے۔ اب وزیر زادے نے خنجر نکال کر جادوگر کے سینے میں گھونپ دیا۔ جادوگر کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ چاروں پریاں اب آزاد ہو چکی تھیں۔ شہزادے نے طلسمی چادر سر سے اتاری اور ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ انہیں ساری کہانی سنائی تو وہ بڑی شکر گزار ہوئیں۔ پہلی پری نے کہا، اے آدم زاد، ہم پر تیرا احسان ہے، لیکن ہم اس وقت تک تیرے ساتھ نہیں جا سکتی جب تک تم ہماری 2 شرطیں پوری نہ کر دو۔ وزیر زادے نے پوچھا، وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ پری نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پاس بہتے دریا میں پھینک کر بولی، پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسے 24 گھنٹوں کے اندر اندر پانی میں سے ڈھونڈ کر لاؤ۔ ہم کل صبح تمہارے پاس آئیں گی۔ یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ وزیر زادہ دن بھر دریا میں غوطے لگا لگا کر انگوٹھی تلاش کرتا رہا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ شام کے وقت وہ تھک ہار کر دریا کے کنارے اداس بیٹھا تھا کہ اچانک اسے مچھلیوں کا خیال آیا۔ یہ وہی دریا تھا جو جنگل سے کوہ کاف کے آگے تک بہتا تھا۔ وزیر زادے نے مچھلیوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور پانی میں جھک کر بولا، آؤ مچھلیوں آؤ، میری مدد کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ پانی میں ہلچل پیدا ہوئی اور دونوں مچھلیوں نے پانی سے سر نکال کر کہا، ہم حاضر ہیں، بتاؤ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتی ہیں۔ وزیر زادے نے انہیں انگوٹھی ڈھونڈنے کا کہا۔ مچھلیاں منٹوں میں انگوٹھی لے آئیں اور وزیر زادے کے حوالے کر کے چلی گئیں۔ صبح جب پریاں آئیں تو وزیر زادے نے انگوٹھی انہیں دے دی۔ تب چاروں پریوں نے باجرے کے 4 تھیلے زمین پر بکھیر دیے۔ بڑی پری نے کہا، تمہیں یہ بیج کل صبح تک اکٹھے کرنا ہے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم تمہارے ساتھ چلی جائیں گی۔ وزیر زادہ سوچنے لگا، یہ کس طرح ہو سکے گا؟ کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ کام تو کئی شخص مل کر بھی ایک دن میں نہیں کر سکتے۔ وزیر زادہ یہ سوچ کر اداس ہو گیا کہ وہ یہ شرط پوری نہ کر سکے گا اور ناکام واپس جائے گا۔ یکایک وزیر زادہ اچھل پڑا۔ اسے چونٹیوں کی ملکہ یاد آ گئی تھی۔ وہ یقیناً اپنی رعایا کے ساتھ مل کر یہ کام کر سکتی تھی۔ وزیر زادے نے جنگل کی طرف منہ کر کے کہا، آؤ چونٹیوں میری مدد کرو۔ کچھ ہی دیر کے بعد چونٹیوں کی ایک بڑی فوج آتی دکھائی دی۔ ان کے آگے ملکہ چونٹی تھی۔ اس نے کہا، تم نے ہمیں پکارا، ہم آ گئیں، بتاؤ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وزیر زادے نے کہا، مجھے زمین پر بکھرے ہوئے باجرے کے بیج اکٹھے کر دو۔ ارے یہ بھی کوئی کام ہے؟ چونٹی ملکہ نے ہنس کر کہا اور اپنی تمام رعایا سمیت کام میں لگ گئی۔ چند گھنٹوں میں چونٹیوں نے باجرے کے تمام بیج اکٹھے کر دیے اور چلی گئیں۔ اگلے دن سورج طلوع ہوا تو چاروں پریاں آئیں۔ بیج اکٹھے دیکھ کر وہ بڑی حیران ہوئیں۔ وزیر زادے نے ان کی ساری شرطیں پوری کر دی تھیں، چنانچہ وہ اس کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئیں۔ پریوں نے وزیر زادے کو اٹھایا اور اڑتی ہوئی ملک شام پہنچ گئیں۔ بھرے دربار میں چاروں پریوں نے مل کر درخت کا روپ دھارا تو بادشاہ بے حد خوش ہوا اور وعدے کے مطابق آدھی سلطنت وزیر زادے کو دے دی۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔